اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم ہوش ربا کے سلسلے میں چھٹی قسط شروع ہے۔ عمر کی غداری، اس کا حصہ جو ہے طلسمی ہار، ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ عمر صاحب بھوک کے ویسے ہی کچے تھے تو عام خانے کے قریب پہنچنے پر کھانوں کی مہک جو انہیں محسوس ہوئی تو اور بھی بے تاب ہو گئے۔ دروازہ زیادہ دور نہ تھا مگر یہ چند قدموں کا فاصلہ بھی انہیں طویل محسوس ہو رہا تھا۔ آگے چلنے والے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ عمر کے جی میں آئی کہ سب کو دھکیل دھکال آگے نکل جائے مگر ہمت نہ ہوئی۔ لاچار اپنے آگے چلنے والوں کو دل ہی دل میں کوسنے لگا۔ تو عام خانے کے اندر پہنچنے پر بیچارہ کچھ دیر کے لیے اپنے اوسانی کھو بیٹھا۔ دربار کا سنگار بھی اپنی جگہ خوب تھا مگر اس کمرے کی تو سجدہ جی نرالی تھی۔ چھت کے رنگا رنگ نقش و نگار ایسے پیارے اور اتنے دلکش کہ دیکھتے جی نہ بھرے۔ جا بجا لٹکے ہوئے ایسے ایسے بلوری جھاڑ فانوس اور رنگ برنگے کمکمے کہ نگاہ پڑے تو ہٹنے کا نام نہ لے۔ فرش کا قالین اتنا نرم اور خوش رنگ کہ پیر رکھنے کی بجائے پڑ رہنے کو دل مچ لے۔ سنہری دیواروں اور ستونوں پر بنے ہوئے نقاشی کے کام کی کیا بات تھی۔ کہیں عقیق جڑے ہوئے تھے، کہیں مرجان، کہیں نقش کو ہیرے جگمگا رہے تھے، کہیں پر زمرد کی بہار تھی، کہیں لال پھبن پیدا کر رہا تھا، کہیں شب چراغ کوندے مار رہا تھا۔ عمر حیران تھا کہ کیا دیکھے کیا نہ دیکھے۔ بارے کھانے کی خوشبو نے جب پے در پے اس کی بھوک کو ڈنگ مارے تو وہ کمرے کے درمیانی حصے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں سونے کی ایک لمبی چوڑی میز کے گرد چاندی کی جڑاؤ کرسیاں رکھی تھیں۔ سرے کی کرسی کا پشتہ دوسری کرسیوں سے زیادہ اونچا تھا، اس پر لکا بیٹھ چکا تھا۔ آگے کی طرف دائیں بائیں کرسیوں پر وزیر اور فرامرز شاہ برام جمان تھے۔ اس کے بعد ایک کرسی پر ابن ادنا جم چکا تھا۔ ارد گرد سفید براق لباس میں پریزاد خادم ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ رنگ دیکھ کر عمر چونکا اور جا کر ابن ادنا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب جو اس نے میز کے اوپر ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگاہ دوڑائی تو پھر پریشان ہو گیا۔ میز پر رکھے ہوئے کھانے پینے کے سارے چھوٹے بڑے برتن سونے چاندی کے تھے اور بھاپ نکلتے ہوئے قسم قسم کے خوش رنگ اور خوشبودار کھانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آخر لکا نے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ عمر نے اپنا کمر بند ڈھیلا کیا، آستینیں چڑھائیں اور پلیٹوں پر ٹوٹ پڑا۔ ارادہ تو اس کا یہی تھا کہ میز پر موجود ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا ضرور کھائے گا، کسی پلیٹ کو چکھے بغیر نہ چھوڑے گا۔ مگر مصیبت یہ ہوئی کہ جس کھانے کو ہاتھ لگاتا بس کھائے چلا جاتا، ایک چیز کو کھاتے ہوئے دوسری کو حسرت سے تکتا رہتا۔ اس نے کمرے میں موجود ہر شخص سے کئی گنا زیادہ تیز دستی دکھائی مگر پھر بھی آدمی تھا کتنا کھاتا۔ آخر دوسروں کے ہاتھ سمیٹتے سمیٹتے خود اس کی بھی اوجری بھول گئی۔ لاچار سب کے ساتھ وہ بھی اٹھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ طعام خانے کے بغلی کمرے میں جا بیٹھے۔ یہاں کچھ دیر تک لکا حقہ نوشی کرتا رہا، ساتھ اپنے وزیر شاہ فرامرز اور بختیارک سے سرگوشی بھی کرتا جاتا۔ آخر اس نے محفل برخاست کرتے ہوئے عمر سے کہا، سپہ سالار نے تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا ہوگا، فوراً جا کر آرام کرو۔ جس چیز کی کمی محسوس ہو اسے حکم کرنا، فوراً مہیا کرے گا۔ بندہ پروری کا شکریہ، عمر نے ادب سے کہا، مگر میں اس وقت آرام نہیں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ لکا نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے خداوند، عمر نے کہا، اپنی تجویز پر عمل کرنے کے لیے میں اسی وقت یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ لکا نے کہا، کچھ دن آرام کر لو، برسوں کے تھکے ماندے ہو، تازہ دم ہو کر کام شروع کرنا۔ بندہ پرور، عمر نے کہا، آرام تو امیر حمزہ کے اندیشہ سے مکمل نجات حاصل کر کے ہی کروں گا۔ فی الحال ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اجازت دیجیے اور ابن ادنا کو بھی میرے ساتھ جانے کی ہدایت فرمائیے۔ کیا تم امیر حمزہ کے لشکر میں جاؤ گے؟ لکا نے جو سوال کیا۔ اس وقت تو صرف جنگل والے چھپر تک جانے کا ارادہ ہے، لیکن اپنا کام کرنے کے لیے اگر امیر حمزہ کے لشکر میں بھی جانا پڑا تو قدم پیچھے نہ ہٹاؤں گا۔ اچھی بات ہے، جاؤ، لکا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن ہوشیاری سے کام لینا، غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالنا۔ آئندہ اگر کسی کو گرفتار کر کے لاؤ تو اسے میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، محافظوں کے سپہ سالار کے حوالے کر دینا، وہ اسے مناسب وقت پر میرے سامنے پیش کر دیا کرے گا۔ ویسے تمہارا جب جی چاہے دربار میں آ جایا کرنا، اور ہاں بے شک ابن ادنا کو اپنے ساتھ لے جاؤ جب تک حیدر کرار کی تلوار کا ظہور نہیں ہوتا۔ فصیل کے باہر وہ تمہارا بہترین مددگار ثابت ہوگا۔ جاؤ، میرا کرم تمہارے ساتھ شامل رہے گا۔
عمر اور ابن ادنا نے دوزانو ہو کر لقا کی قبا کو بوسہ دیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ محل کی 4 دیواری کے پھاٹک پر ان کے شیر موجود تھے۔ طلسمی نالی پال کر کے ابن ادنا اپنے آپ کو پھر پہلے کی طرح نورانی درویش بنایا۔ اس کے بعد دونوں خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے شیروں پر سوار ہو کر چل دیے۔ اب کی بار آگے آگے عمر تھا۔ اس مرتبہ پہرے پر موجود سپاہی اسے بھی سلامی دے رہے تھے۔ عمر سمجھ گیا تھا کہ اس کا سبب لقا کا بخشا ہوا طلسمی ہار ہے، پھر بھی وہ فصیل کے پھاٹک اور میدان کی رکاوٹوں پر اس کا اثر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اسی وجہ سے ابن ادنا سے زیادہ آگے نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ محافظوں کے باغ کی 4 دیواری سے نکل کر اس نے اپنے شیر کی رفتار اور بڑھا دی۔ غالباً یہ بھی لاکٹ ہی کا اثر تھا۔ شیر اشارہ پاتے ہی ہوا ہو گیا۔ طلسمی سواروں کے ہجوم سے آگے نکل عمر نے پلٹ کر دیکھا، ابن ادنا کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ اس موقع پر راومان، پرازمان، تورمان، رجگرمان 4 جادوگروں نے گھوڑوں پر کھڑے ہو کر اپنی اپنی جگہ سے عمر کو سلامی پیش کی۔ ہاتھ کے اشارے سے انہیں جواب دے کر وہ فصیل کے پھاٹک کی طرف متوجہ ہوا۔ پھاٹک پر نگاہ جماتے ہی اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ طلسمی ہار کے اثر سے اس میں راستہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے خیال میں سب سے اہم اور مشکل مرحلہ یہی تھا۔ اسی وجہ سے اسے شک تھا شاید ہار یہاں آسانی سے اور ابن ادنا کی مدد کے بغیر کام نہ آ سکے گا، مگر اس کامیاب تجربہ نے اس کا سارا وہم دور کر دیا۔ عمر نے ایک بار پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ابن ادنا طلسمی سواروں کے درمیان تک آ پہنچا تھا اور 4 جادوگر اسے سلامی پیش کر رہے تھے۔ اچانک اس لمحے عمر کے دل میں پھر ایک وہم پیدا ہوا، کہیں یہ کھلا ہوا راستہ نظر کا دھوکہ نہ ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ ابن ادنا کے قریب آنے سے پہلے ہی مجھے اسے آزما لینا چاہیے۔ اس نے اپنے شیر کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شیر نے چھلانگ لگائی۔ پلک جھپکتے میں عمر نے خود کو بلند ہوتا اور پھر نیچے ہوتا محسوس کیا۔ نیچے ہوتے ہی اس نے پھاٹک پر نگاہ جمائی، مگر اس میں کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن اس بات پر گھبرانے یا پریشان ہونے کی بجائے عمر مسکرا رہا تھا، اس لیے کہ اب وہ فصیل کے اندر نہ تھا۔ شیر چھلانگ لگا کر باہر آ چکا تھا اور اس پر بدستور سوار تھا۔ شیر کو روک کر ابن ادنا کا انتظار کرنے لگا۔ ہار کو آزما لینے کے بعد اب اس سے زیادہ آگے نکل جانا غیر ضروری سمجھ رہا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھاٹک میں پھر کشادہ راستہ ظاہر ہوا اور ابن ادنا اس میں سے باہر آیا۔ پھاٹک پھر پہلے جیسا ٹھوس اور ہموار دکھائی دینے لگا۔ فصیل کے اوپر سے شامول، نوشخ اور نوماگ بدستور میدان میں تیر، آگ اور پتھر برسا رہے تھے۔ دونوں میدان میں سے ہو کر ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اس بار ابن ادنا کو راستہ بنانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ طلسمی ہار کی وجہ سے ان کے لیے میدان میں خود بخود ایک گزرگاہ بن گئی تھی۔ اگلے میدانوں میں اکریش، شورکاش، نوزل شیرل اور امراش بھی اپنی اپنی جگہ مستعدی کے ساتھ کام کر رہے تھے، مگر زہریلے غبار، دھوئیں، سانپوں، بچھوؤں، کیونٹوں، بھونگوں اور مچھروں سے محفوظ رہتے ہوئے ان میدانوں کو بھی پار کر گئے۔ تیسرا پہر ختم ہوتے ہوتے دونوں اپنی منزل یعنی چھپر والے چبوترے تک جا پہنچے۔ اب امیر حمزہ کا حال سنیے۔ لندور کو عمر کی تلاش میں بھیجنے کے بعد وہ دربار سے اٹھ کر اپنے خاص خیمے میں آ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ لندور عمر کو جلد پا لے گا، دونوں واپس آنے میں زیادہ دیر نہ لگائیں گے۔ شعبداروں کو تاکید کر دی۔ جیسے ہی وہ لشکرگاہ کے قریب پہنچے انہیں سیدھا میرے خیمے میں پہنچنے کی ہدایت کی جائے۔ لندور دن نکلے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ امیر حمزہ کا خیال تھا کہ وہ عمر کو لے کر 2 گھنٹے کے اندر واپس آ جائے گا، مگر جب اتنا وقت گزر چکا تو وہ بے چین ہو گئے۔ کھانے کے وقت تک ان کی یہ بے چینی انتہا کو پہنچ گئی۔ دسترخوان بچھایا جا چکا تھا۔ تمام عزیز دوست اور سردار خدمت میں حاضر تھے، مگر نہ وہ کسی سے بات کرتے، نہ کھانے کے لیے اٹھتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، کھانا ٹھنڈا ہوتا رہا، بھوک بڑھتی رہی، پر کسی کو امیر سے کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آ کر سبوں نے اسد غازی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ امیر حمزہ کے چہیتے نواسے تھے، بچپن سے ان کے منہ چڑھے تھے۔ دوسروں کی شہ پا کر وہ امیر حمزہ کے پاس آئے اور ٹھنک کر کہنے لگے، نانا جان، بھوک سے آنتیں قل ہو اللہ پڑ رہی ہیں، اٹھیے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کیا عمر آ گیا؟ امیر حمزہ نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ادھر ادھر دیکھ کر بولے، لندور کہاں ہے؟ دونوں میں سے شاید کوئی بھی نہیں آیا نانا جان۔ اسد غازی بولے، شاید کچھ دیر میں آ جائیں، چلیے جب تک ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں، امیر حمزہ نے کہا، تم لوگ جا کر کھا لو، آپ کے بغیر کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ اسد غازی ضد کرتے ہوئے بولے، اٹھیے، آخر اتنا افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ جی کوئی پہلی دفعہ تھوڑی روٹے ہیں، شام تک لندور انہیں منا ہی لائیں گے، چلیے۔
بیٹا مجھے بہت دکھ ہے، اس بار میں نے عمر کے ساتھ واقعی زیادتی کی ہے۔ امیر حمزہ بولے مجھے اندیشہ ہے کہیں ضد اور غصے میں وہ ابن اندرا کے پھندے میں نہ جا پھنسا ہو۔ لندھور بھی اب تک نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آتا وہ کیوں رک گیا۔ یا امیر آپ فکر نہ کریں، مندویل اصفہانی نے آگے بڑھ کر ادب سے عرض کیا، عمر نے لندھور کو روک لیا ہوگا، بہرحال اگر کچھ دیر وہ اور نہ آئے تو کھانا کھا کر خادم فوراً ان کی تلاش میں روانہ ہو جائے گا۔ اطمینان رکھیے امیر، محلیل جنگ عراقی نے کہا، ہر حال میں مغرب کے وقت تک ہم انہیں حاضر خدمت کر دیں گے۔ چاروں ناچار امیر حمزہ کو کھانے کے خیمے میں جانا پڑا، جی تو ان کا بالکل نہ چاہ رہا تھا، پھر بھی دسترخوان پر بیٹھ کر دوسروں کی خاطر منہ چلاتے رہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جب وہ آرام گاہ میں جانے لگے تو محلیل جنگ عراقی اور مندویل اصفہانی کی طرف دیکھتے انہوں نے کہا، میں انتظار کروں گا، جیسے ہی عمر آئے مجھے اطلاع دینا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دونوں نامور سردار عمر کو ڈھونڈ کر واپس لانے کی کوشش کریں۔ وہ دونوں سر جھکا کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک ساتھ بولے، بہت بہتر، ہم اسی وقت روانہ ہوتے ہیں۔ خدا تمہیں جلد کامیاب لوٹائے۔ لشکرگاہ سے نکل کر سیدھے شمال کا رخ کرنا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر امیر حمزہ نے آرام گاہ کی طرف قدم اٹھائے۔ ان کے جانے کے بعد یہ دونوں سردار بھی ایک ساتھ خیمے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھوڑوں پر شمال کی سمت اڑے چلے جا رہے تھے۔ لندھور کے ہاتھی کے پیروں کا نشانات ان کے رہنمائی کر رہے تھے۔ خاصی دیر چلتے رہنے کے بعد ایک چڑھائی پر پہنچ کر دونوں ٹھٹک گئے۔ راستے کے نشیب میں کوئی 200 گز کے فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں انہیں کچھ گڑبڑ سی دکھائی دی۔ شاخیں ٹوٹنے کی آوازوں کے ساتھ جھنڈ کے اندر ایک خوفناک سایہ بھی حرکت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں اسے غور سے دیکھنے لگے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک درخت کو زمین پر گرا کر وہ سایہ سامنے آ گیا۔ اوہ، یہ تو لندھور کا ہاتھی ہے، محلیل نے کہا، مگر یہ تنہا کیوں ہے؟ مندویل بولا، ممکن ہے عمر اور لندھور اس کے پیچھے باتیں کرتے ہوئے پیدل آ رہے ہوں۔ محلیل نے خیال ظاہر کیا۔ دونوں سردار ہاتھی کے پیچھے دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگے۔ ہاتھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈھلان طے کر کے راستے پر آ پہنچا، مگر اس کے پیچھے کہیں سے کہیں تک کسی انسان کا سایہ تک نہ دکھائی دیتا تھا۔ راستے پر پہنچ کر ہاتھی نے ایک بار ان سواروں کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر لشکرگاہ کی طرف چل دیا۔ اپنی چال ڈھال سے وہ خاصا اداس نظر آ رہا تھا۔ محلیل مندویل نے کہا، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، پھر کیا ہم راستہ چھوڑ کر اس طرف جائیں جدھر سے ہاتھی آتا دکھائی دیا تھا؟ نہیں، مندویل نے کہا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم راستہ نہ چھوڑیں، جہاں تک ہمیں ہاتھی کے جاتے وقت کے نشانات ملیں چلتے جائیں، اس سے ہمیں اس جگہ تک ضرور پہنچ جائیں گے جہاں تک لندھور اس پر سوار رہا ہوگا یا جس جگہ وہ ہاتھی سے الگ ہوا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیتے ہوئے محلیل نے کہا، آگے کی بات ہمیں اس کے بعد ہی سوچنی چاہیے۔ دونوں سرداروں کے گھوڑے پھر راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہاتھی کے پیروں کے نشانات پر وہ ٹھیک اس راستے پر چلے جا رہے تھے جس پر ہوتے ہوئے لندھور جنگل کے چھپر والے چبوترے تک پہنچا تھا اور جہاں اس وقت عمر اور ابن ادنا موجود تھے۔ تو اگلا حصہ فریب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔